السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ نمبر 50، 51، 52 اور 53 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور غور و فکر کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اس رکوع سے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تفصیلات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھی ہم مختلف صورتوں میں کچھ حصے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر چونکہ انبیاء کا ذکر شروع ہوا، گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور کتاب مقدس تورات کا جو ہدف ہے، الفرقان، ضیاء اور ذکر، وہ اللہ نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ قومی انقلاب کے لیے اور پھر بین الاقوامی انقلاب کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جد و جہد کر رہے ہیں، تو ضروری ہے اس سچی تاریخ کو بیان کیا جائے اور اس کی روشنی میں آگے بڑھا جائے، اگلی جو منازل ہے اس کے لیے پلاننگ کی جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا، قرآن مجید کلام مقدس کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی نیک راہ۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسن ترجمہ کرتے ہیں اس کی نیک راہ، یعنی وہ راستہ، جس راستے پہ آگے چلنا ہے، جس راستے پہ چل کے انسانیت کو رہنمائی دینی ہے۔ اور وہ راستہ جو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے رہنمائی دی، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے رہنما ہیں، تحریک حنیفی کے بانی ہیں۔ آپ نے آنے والے دور کی انسانیت کے دماغ اور شعور کو جس طرح بیدار کیا اور اللہ کی توحید کی رٹ قائم کی، اللہ کی توحید کو سمجھایا، اس کے فکر اور اعلیٰ نظریے کو سمجھایا،
اور پھر اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے جو جرأت، بہادری، استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ آنے والے دور کے لیے ابراہیم علیہ السلام لیڈر ہیں، امام اور رہبر ہیں۔ تو رشدہ کا لفظی معنی تو راہ ہے، راستہ ہے، لیکن مراد اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی قیادت ہے، ان کی رہنمائی ہے۔ تحریک حنیفی کی جو بنیادیں آپ نے رکھی ہیں وہ بنیادیں مراد ہیں، جس سے آگے قومی انقلابات آنے ہیں، بین الاقوامی انقلابات آنے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی انسانیت کے اعتبار سے ہے۔ جب آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہاں بھی انسانیت کے حوالے سے ذکر ہے، اور یہاں بھی انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کے حوالے سے ذکر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا، اتنا بڑا قائد بنا دیا کہ آپ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد ہیں۔ ایک لڑی وہ چلی جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر تینوں انبیاء، تینوں کتب الہی، زبور، تورات، انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اسی لڑی میں تشریف لاتے ہیں۔ اور دوسری لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہے، جس میں ہمارے نبی محترم محسن انسانیت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ قیادت اور لیڈرشپ وہاں سے شروع ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس سے مراد مکمل رہنمائی ہے۔ من قبل، آپ سے پہلے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم میں اس کی مکمل خبر ہے۔ اللہ رب العزت بہت پیارے جملے بولتے ہیں۔ یہ جو سچی تاریخ آپ کو بتائی جا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے۔ عام حالات میں تو کوئی اس سچی تاریخ کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ ہم بیان کر رہے ہیں، ہماری طرف سے آ رہی ہے۔ لہذا ایک تو سچی تاریخ کو سمجھیے، وہ ہم بتا رہے ہیں۔ دوسرا، آنے والے دور کی رہنمائی اور قیادت جو ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، جس میں بڑی استعداد، اہلیت اور کمالات علمیہ و عملیہ ہیں، اس کا بھی ہمیں وہ خبر ہے، اس کی پورا علم ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں، وہ قومی، اور اپنی قوم سے کہتے ہیں، ما ھذہ التماثیل، یہ جو آپ نے بت بنائے ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون، جن پر آپ مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں، اور فکر پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے جو وہاں کے موجودہ حالات ہیں، موروثی حالات ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، ان پہ غور و فکر تو کریں، ان کی صورتحال کیا ہے، ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت پہ غور کیجئے کہ یہ پتھر جو خود تراشے ہوئے ہیں، یہ کس طرح خدا بن سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کا جو ماحول ہے، نمرود نے جو سسٹم دیا ہوا ہے، اور مذہبی طور پر جو غلاموں
کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو غلامی کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اور مذہبی لوگ بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ غلام ہیں نمرود کے، تو ضرورت اس بات کی ہے پہلے اس پہ ضرب لگائی جائے، جو غلطی ہے اس کو سمجھایا جائے تاکہ آگے دعوت پھیلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قالو، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، بزرگوں کو ایسے پایا ہے، لہا عابدین، جو ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی عقل کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بغیر کسی دلیل کے، دلیل تو ہوتی نہیں، مشرکین کفار کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہٹ درمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، تو ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، چونکہ دلائل تو تھے نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، یہ نمرود ہے، یہ بھی ہمارا بڑا ہے، اور جو ہمارے بزرگ آباء و اجداد جتنے بھی گزرے ہیں وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، لقد کنتم انتم، البتہ تحقیق تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے جو باپ دادا ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، اور پورا اوپر جو تمہارا سیاسی نظام اسی کی بنیاد پر تشکیل شدہ ہے، فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ان کے پاس دلیل تو تھی نہیں، تو اپنے آباء و اجداد کا نام لیا، تو اسی کا جواب دے دیا کہ جن آباء و اجداد کی تم بات کرتے ہو، اگر انہوں نے بھی اپنے اپنے ادوار میں ان بتوں کی پوجا کی ہے، نمرود ظالم حکمران جو موجود ہے اور اس کی آڑ لے کر اپنا سیاسی نظام قائم رکھنا چاہتا ہے، انسانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی پہچان سے دور رکھنا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں میں اللہ کی پہچان پیدا ہو کر جب خدا شناسی آئے گی، ان کی عقل بلند ہوگی، فطرت اعلیٰ بلند ہوگی، تو وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور ظلم اور غلامی کا انکار کر دیں گے۔ اصل میں یہ تمہارے آباء و اجداد، یہ تمہارا جتنا نمرودی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، جتنے بھی یہاں کے حالات ہیں، یہ سب گمراہی ہے، اور گمراہی بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی ہے۔ کھلی گمراہی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جس میں مستقبل میں کوئی روشنی نظر نہ آئے، جہاں ماضی بھی اندھیرے میں ہے، حال بھی اندھیرے میں ہے، اور مستقبل بھی اندھیرے میں ہے، جہاں سچی تاریخ کی بجائے جھوٹی تاریخ کو غالب رکھا جاتا ہے، جھوٹے لوگوں کو حکمران سمجھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹی تاریخ کو، جھوٹے لوگوں کو غالب رکھنے کے بعد حال اور مستقبل کی تشکیل کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا بھی المیہ ہے اس دور میں بھی کہ سچی تاریخ کی بجائے ہم نے جھوٹی طریقوں پر اپنی عمارت تعمیر کی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور کریں پچھلے 200-300 سالہ تاریخ میں، تو جس طرح انگریز آیا اور اس نے ہماری سچی تاریخ کو یرغمال بنا لیا، اس نے اچک لیا، اور ہم نے انگریز کی تاریخ جو اس نے مرتب کی تھی اس سے کمپرومائز کر لیا، اور آج اس سے مرعوب ہیں، تو آج ہم بھی سچی تاریخ سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے سچی تاریخ کو سمجھنا، سچی تاریخ کا مطالعہ کرنا، اس کا شعور حاصل کرنا، یہ ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ ضرورت تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فی ضلال مبین کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے، اگلے درس میں بلکہ کئی دروس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔